الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور احسان ہے کہ جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ گزشتہ ہفتہ کامیابی سے منعقد ہوا. بس سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک وقفے بعد اسی پیمانے پر عام حالات کے مطابق جلسہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر سب انتظامیہ کو بھی اور شاملین جلسہ کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کارکنوں کو اس بات پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق دی. اسی طرح شاملین کو بھی ان کارکنوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جلسے کے دنوں میں ان کی خدمت کی کوشش کی. اس وسیع انتظام میں اور نئی جگہ میں بہت سی کمیاں رہ گئی ہوں گی، بلکہ رہیں، اور بعض لحاظ سے بعض مہمانوں کو تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی ہوگی، اور بعض باتیں جو مجھے پہنچی ہیں تکلیفیں ہوئیں بھی. لیکن کیونکہ دینی مقصد کے لیے آئے تھے، اس لیے عموماً مہمانوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا. لیکن میرے پتہ کرنے پر مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض انضامات صحیح نہیں تھے، بعض تو خود محسوس کیے میں نے. جہاں تک کارکنوں کا تعلق ہے، انہوں نے تو عموماً بڑی محنت سے اپنے فرائض انجام دیے، معاونین ہیں یا دوسرے کارکن. جہاں ان کی طرف سے کوئی کمزوریاں ظاہر ہوئیں یا اس شعبے میں کوئی کمزوری ظاہر ہوئی تو وہ عموماً ان کے افسران کی غلط ہدایات کی وجہ سے ہوئی ہیں. اس لیے جہاں جہاں مہمانوں کو تکلیف ہوئی ہے وہاں جلسے کی انتظامیہ کے افسران ہی ذمہ دار ہیں، اور امیر صاحب کو اس بات کو خاص طور پر نوٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. ان کو استغفار کی طرح کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنی کمیوں کو اپنی سرخ کتاب میں لکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس جگہ پر آئندہ وہ بہتر انتظام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، یہاں کوئی اور انتظام کیا جائے. عمومی طور پر بعض مشکلات کا بعض دفعہ سامنا کرنا پڑا، جو یہ ہیں. کسی نے لکھا مجھے کہ ایسکلیٹر خراب تھے، اوپر نیچے جانے میں دقت پیدا ہوئی، لفٹ کام نہیں کر رہی تھی، اس سے دقت پیدا ہوئی، رہائش تو دے دی لیکن غسل خانے کی بہت کمی تھی، یا پانی کا انتظام صحیح نہیں تھا. کارسروے میں جب انہوں نے جگہ لی تھی تو وہاں شروع میں مجھے لے کر گئے تھے یہ لوگ، اور میں نے یہ دیکھا تھا، اور وہاں انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ غسل خانوں اور پانی کا انتظام بھی صحیح ہونا چاہیے. اسی طرح آواز کو میں نے چیک کیا تھا وہاں مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کے، اور وہ ہال چھوٹے بھی تھے لیکن اس کے باوجود وہاں کمی نظر آ رہی تھی، جس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی اور کچھ حد تک حل کر لیا گیا. لیکن یہاں اس بات کو صحیح طرح سے دیکھا نہیں گیا. مجھے اس دفعہ اس جگہ کی تفصیل تو انہوں نے نہیں بتائی تھی، بس تعریفی رپورٹس بھجواتے رہے کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے. اسی طرح بعض دفعہ افسران کی غلط ہدایات کی وجہ سے سیکیورٹی والے بلا وجہ بعض روکیں ڈالتے رہے. عموماً طور پہ تو انہوں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن بعض جگہ انفرادی طور پر ایسی باتیں ہوئیں، اور اسی وجہ سے
لجنہ کی طرف لجنہ کو شکایت ہے کہ وہاں کھانا پہنچانے میں بھی دقت پیدا ہوتی رہی۔ سیکیورٹی والوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ان کا کام روکنا نہیں بلکہ رہنمائی کرنا بھی ہے، اور اس شعبہ کو ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے، اس شعبہ کی ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو مہمانوں کو سہولت سے معین جگہ پر پہنچائے اور ان کے لیے سہولیات مہیا کرے۔ اسی طرح ٹرانسلیشن کے بارے میں لجنہ کی طرف سے پہلے دن دقت کا سامنا کرنے کی رپورٹ ملی، اور یہ مجھے لجنہ نے نہیں بتایا بلکہ ہمارے MTA کے ٹرانسلیشن کے شعبے نے بتایا ہے کہ صحیح طرح ٹرانسلیشن نہیں ہوتی رہی۔ بعد مہمانوں نے شکوہ کیا باہر سے آئی ہوئی کہ ہم خطبہ نہیں سن سکے ٹرانسلیشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ آواز کا مسئلہ مردانہ حال میں خاص طور پر رہا، اور اس کے لیے میں جلسہ کے دوران بھی توجہ دلاتا رہا ہوں انتظامیہ کو۔ افسر جلسہ سالانہ اور افسر جلسہ گاہ اور آواز کے شعبہ کے انچارج یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ لوگ یہاں جلسہ سننے آتے ہیں، اگر ان کو اس کے سنانے کا صحیح انتظام نہیں تو پھر جلسے کا فائدہ کیا ہے؟ باقی انتظامی کے معاملوں میں تو کمیاں برداشت ہو جاتی ہیں، لیکن جلسے سننے کے انتظامات میں کوئی کمی برداشت نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی میلہ نہیں ہے جہاں لوگ جمع ہو جائیں، اور نہ میرا مقصد لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اس طرح کہ اپنی برتری سے بتاؤں لوگوں کو۔ لیکن آواز نہ آنے کی وجہ سے بعض جگہ پیچھے میلے والا حال تھا، بعض لوگوں نے اس کی ویڈیو بنا لی، میں نے دیکھی ہیں، کوئی جلسے کا ماحول نظر نہیں آ رہا تھا اس میں۔ میرے اندازے کے مطابق کم از کم 7-8 ہزار افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے جلسہ صحیح نہیں سنا۔ انتظامیہ لوگوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ باتیں کر رہے تھے، لیکن میرے نزدیک افسر جلسہ کا اور ساؤنڈ سسٹم والے اور تربیت والے اس کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ مجھے تو یہ حالت دیکھ کے شرم آئی، ان کو امید ہے شرم آئی ہوگی۔ اگر لوگ باتیں کر رہے تھے تو پھر بھی تربیت کی کمی ہے، اور مشنری انچارج اور مربیان اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ کیوں سارا سال تربیت نہیں کرتے اور لوگوں میں مجالس کے تقدس کا خیال پیدا نہیں کرتے ان میں۔ لوگوں پر الزام نہ دیں۔ احمدی کو تو اگر توجہ دلائی جائے تو عموماً مثبت رد عمل دکھاتا ہے، اور یہ لوگ تو جلسہ پر تو آئے تھے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر توجہ دلائی جاتی تو فوراً اصلاح نہ ہوتی۔ بہرحال اپنے نقص تھے جس کے نتیجے میں دوسرے نقص پیدا ہوئے۔ میں نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں افسر عاجزی سے اور محنت سے کام کرنے والا ہو وہ تمام شعبہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ اگر عام کارکن اچھا کام کرنا بھی چاہے تو افسران کی وجہ سے صحیح کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے مجھے کارکنوں سے شکوہ نہیں، ہر خادم، ہر ناصر اور لجنہ کی ہر ممبر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت محنت کی، لیکن افسران کو اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس دفعہ عورتوں میں ڈسپلن مردوں کی نسبت کچھ بہتر مجھے نظر آیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں کے شعبہ تربیت کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ترقی کرنے والی قومیں اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں
تو تبھی کامیاب ہوتی ہیں۔ سب اچھا ہے یہ کہہ کر اپنی ترقی کے راستے بند نہ کریں، اور نہ اس میں کوئی شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شعبہ جات کے افسران کو اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ بہرحال ان سب کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری پردہ پوشی فرمائی، اور یہاں آئے ہوئے غیر جماعت مہمانوں نے عموماً جلسے کا بڑا اچھا اثر لیا ہے۔ اور اگر جلسہ میں نے کہا کامیاب ہوا تو اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی نے بہت زیادہ کام کیا، اور اپنے غیر معمولی تاثرات ان لوگوں نے دیے۔ اسی طرح دنیا میں جہاں MTA کے ذریعے سے جلسہ دکھایا گیا تھا، انہوں نے بھی جلسے کے عمومی رنگ میں تعریف کی ہے۔ اس وقت میں بعض مہمانوں کے تاثرات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑے اچھے خیالات کا عموماً اظہار ہے۔ بس اس بات پر جماعت جرمنی کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس جلسے کی وجہ سے اسلام کی حقیقی تعلیم کو لوگوں پر ظاہر کرنے کی توفیق دی۔ بلغاریہ سے آنے والی عیسائی خاتون ڈاکٹر ویرونیکا ستوئیلووا، جو وکیل اور یونیورسٹی لیکچرر ہیں، PhD ڈاکٹر ہیں، کہتی ہیں کہ ایسا بہترین منظم جلسہ منعقد کیا گیا، جو چہرہ بھی میں نے دیکھا کسی پر گھبراہٹ یا غصہ نہیں پایا۔ تمام لوگ بہت مخلص اور ہر طرح ہر وقت مدد کرنے کو تیار نظر آتے۔ ہر شخص اپنی حالت پر شکر گزار تھا۔ بلا شبہ اس تقریب نے مجھے روحانی طور پر بحال کیا۔ تمام تنظیمیں، مرد، عورتیں، یہاں تک کہ بچے بھی منظم تھے۔ مجھے ان دنوں جماعت احمدیہ کے متعلق بہت سی دلچسپ چیزیں سیکھنے کو ملیں، مثلاً رواداری اور دوسروں کو باوجود اختلافات کے قبول کرنا۔ میں بلا شبہ اس بات سے بہت متاثر ہوں کہ برلن کی مسجد عورتوں نے اپنے زیوروں اور پیسوں سے بنائی۔ عورتوں کا انتظام بھی مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت سے دوسرے جلسوں میں جاتی ہوں میں، مگر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ بات میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ ایسی مثال بہت کم کوئی قائم کر سکے گا۔ پھر میری تقاریر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ روحانیت، انسانیت، امن کے خیالات نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میرا ماننا ہے کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، پھر ملک کے شہری اور پھر مذہبی برادری کا حصہ ہیں۔ ہمیں اپنے درمیان مشترکہ چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ اختلافات کو جو ہمیں الگ کریں۔ پھر بلغاریہ سے آنے والی ایک عیسائی خاتون ہے، نتالیہ صاحبہ، پہلی دفعہ آئی جلسے پہ۔ کہتی ہیں جلسہ میرے ذہن میں نقش رہے گا۔ میں نے پہلی بار ہزاروں مسلمانوں کو ایک ساتھ عبادت کرتے دیکھا۔ یہ نہایت خوبصورت نظارہ تھا۔ میں عیسائی ہوں اور طرح طرح کے جلسے میں اس طرح کے جلسے میں پہلی بار شامل ہوئی ہوں۔ تمام لوگ ہم سے بہت ادب اور شائستگی سے پیش آتے، جس نے ایک عجیب مسرت کا احساس دیا۔ جلسے کا اختتامی حصہ مجھے بہت اچھا لگا، جس میں خلیفہ وقت کی تقریر بہت سبق آموز تھی۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھی کہ سب لوگ ہم سے ایسے ادب سے پیش آتے جیسے ہم بہت خاص ہوں۔ ڈیوٹی پر موجود لوگ اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی مہمان کو کوئی مشکل نہ ہو۔ پھر یہ کہتی ہیں پہلے دن ہمیں ترجمے کے لحاظ سے تھوڑا مسئلہ محسوس ہوا۔ وہ شکایت انہوں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کی ہے، لیکن یہی تھا کہ خطبہ سن ہی نہیں سکیں، جو کہ بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر مقدونیہ کے مہمان ہیں، ایک عیسائی صحافی ہیں، لیو بینکا آیوتوسکا صاحبہ۔ کہتی ہیں کہ جلسے کی سالانہ کی تنظیم بہت اعلیٰ سطح پر تھی۔ یہ میرے لیے ایک خاص اعزاز ہے کہ میں ایک اتنے بڑے اور منظم پروگرام کا حصہ بن سکی، جس میں مختلف مذاہب اور قوموں کے لوگوں نے شرکت کی۔
یہ بات اس نعرے کی تصدیق ہے کہ صرف محبت ہی دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتی ہے۔ پھر مقدونیہ سے ہی ایک مسلمان صحافی سیناور اسموف صحافی ہیں، کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کے مختلف موضوعات پر خطابات نے مجھے متاثر کیا۔ مقدونیہ کے ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے کہتے ہیں مجھے جلسے پر بہت احمدی مسلمانوں سے بات کرنے کی توفیق ملی، جنہوں نے ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے بات کی۔ میں جلسے کی صفائی اور تمام تنظیم سے بہت متاثر ہوں۔ آپ کو موٹو محبت سب کے لیے نفرت کی سے نہیں واقعی طور پر دکھائی دیا، اور اسی موٹو سے عمل ہو سکتا ہے۔ صرف ڈیوٹی والے نہیں بلکہ لوگوں کے رویے تھے، انہوں نے بھی مہمانوں کو بہت متاثر کیا۔ سلواکیہ سے آنے والی ایک خاتون ٹیچر ہیں مارتینا صاحبہ، کہتی ہیں میں شکر گزار ہوں کہ پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہوئی ہوں۔ میں نے مہمان نوازی کا ایسا منظر دیکھا ہے جو غالباً پوری دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ ہر ایک خوش اخلاقی اور ایک مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتا تھا۔ اس پورے جلسے نے میرے دل پر ایک گہرا اثر ڈالا، اور خاص طور پر بیعت اور نماز کے دوران میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکی۔ پوری بیعت کی تقریب کے دوران روتی رہی۔ اس لمحے کو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی کہ کس طرح تمام احمدی خلیفہ کے ہاتھ پر ایک جان ہو کر بیعت میں شامل ہوئے۔ اسی طرح میں احمدیوں کے خلیفہ سے ملاقات کو کبھی نہیں بھولوں گی، اور ایک دن بعد بھی اس کا ملاقات کا میرے دل پر اثر ہے۔ کہتی ہیں کہ میں ضرور ان سے ایک مرتبہ ملنا چاہتی ہوں خلیفہ وقت سے یا مجھ سے، اور اسلام کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ یہ مسلمان نہیں لیکن ان پہ اثر ہوا۔ سلواکیہ سے آنے والی ایک مہمان مرد ہیں، یہ انڈرسکا صاحب بزنس مین ہیں، کہتے ہیں جلسہ سالانہ سے مجھے قبل اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ میری حالت یہاں تک تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جلسہ میں شامل ہو کر مجھے اسلام کی تعلیم، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام کا تعارف حاصل ہوا، اور یہ بھی پتہ لگا کہ اسلام دراصل ایک امن پسند مذہب ہے، اور یہاں پر خاص طور پر میڈیا اسلام کے بارے میں غلط تاثر پیش کرتا ہے۔ میرے لیے حیرانگی ہے کہ یہ پورا جلسے کا انتظام احمدی خود کرتے ہیں، اور کتنی لگن اور کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے خلیفہ کو دیکھا تو میرے دل میں امن اور روح پر مثبت اثر پڑا۔ کہتے ہیں میرا پختہ ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہی مجھے اس جلسے میں شامل کیا۔ پھر سلواکیہ سے آنے والے ایک مہمان ہیں جودر مارٹن صاحب، کافی بڑے بڑے گروپ آئے تھے مختلف ممالک سے۔ کہتے ہیں میں نے پہلی مرتبہ جلسہ سالانہ میں شرکت کی ہے۔ مجھے احمدیوں کے اخلاق اور مہمان نوازی دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ جلسہ سالانہ پر مجھے بہت باتیں سیکھنے کو ملی۔ مسلمان اور خاص طور پر احمدی امن پسند اور اپنی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں۔ جماعت نے جو ایگزیبیشن تیار کی تھی وہ پسند آئی، اور مجھے اسلام اور اس کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ احمدیوں کے خلیفہ اس کے بارے میں نے دیکھا کہ ہر احمدی ان سے بڑا پیار کرتا ہے، اور وہ بھی ایسا بھائی چارہ اور پیار دنیا میں کم نظر آتا ہے۔ ایگزیبیشن کے بارے میں سربیا اور بوسنیا کے جو نقشہ بنایا گیا تھا اس کے بارے میں میرا خیال غالباً سربین اس کو کچھ شکوہ بھی ہے کہ ہمارا نقشہ صحیح نہیں بنا، ایک بنایا گیا، وہاں نمائش والوں کو دوبارہ دیکھ لینا چاہیے۔ وہ البانیہ کے ایک مہمان پروفیسر ڈاکٹر جیب شکورتی صاحب، جو فیکلٹی آف نیچرل سائنس ترانہ یونیورسٹی
میرے پروفیسر ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے تھے. کہتے ہیں جلسہ بہت عظیم الشان تھا. مسلمان ہیں یہ. کہتے ہیں میں 10 سال سے روزہ رکھتا ہوں اور اسلام کے دوسرے احکام کی بھی تمیل کرتا ہوں، اگرچہ سارے نہیں. یہاں میں نے اسلام دیکھا ہے جلسے میں. دوسرے مسلمانوں سے آپ کے پاس واضح فرق خلافت ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس اتحاد بھی ہے. البانیہ سے ایک مہمان خاتون ارمیرا صاحبہ تھیں جو نرس ہیں. کہتی ہیں اس سے پہلے بھی جلسے پر آئی تھی، اس بار اسی روحانی تڑپ کی وجہ سے دوبارہ جلسے پر آئی ہیں. ایک دفعہ آگے تو پھر عادت پڑ جاتی ہے، غیر بھی ہوں تو. کہتے ہیں اس بار پہلی دفعہ میں نے نماز پڑھی ہے. میرے ساتھ ان کی سہیلی تھی کوئی، وہ نماز پڑھتی تھی، اس کو دیکھ دیکھ کر میں پڑھتی جاتی تھی. کہتی ہیں پہلی بار میری روح کا ہر ذرہ گویا حرکت میں آیا. سجدے میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میری ساری نفرتیں پگھلتی جا رہی تھیں. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ایمان پر مضبوطی عطا کرے. اور پھر میرے سے ملاقات کی، اس کو بھی کہتی ہیں میں بڑی یاد رکھوں گی. بس جلسے کا ماحول کا اثر غیر بھی لیتے ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ احمدی نہ لیں؟ بس جہاں عہدیداروں کو شکوہ ہوتا ہے احمدیوں سے، ان کو چاہیے کہ اصلاح کے صحیح طریقے اختیار کریں. پہلے اپنی اصلاح، اپنا نمونہ، پھر لوگوں کو سمجھائیں. البانیہ سے آنے والی ایک مہمان خاتون دریت شکورتی صاحب ہیں، ہائی اسکول کی ٹیچر ہیں. کہتی ہیں جلسے کے انتظامات نہایت اعلیٰ تھے. میں اسکول میں ٹیچر ہوں، جانتی ہوں کہ آج کل کے بچے کتنے ایگریسو ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر بچے بھی اتنے سلجھے ہوئے تھے کہ اپنی ڈیوٹیوں میں مگن تھے. اطفال نے، بچوں نے بھی تبلیغ کے راستے کھولے ایک نمونے دکھا کے. کہتی ہیں میرے لیے بہت حیران کن تھا. تجسس مجھے جلسے کے دوران عام کھانے کے حال کی طرف لے گیا جو بازار سے پہلے تھا. وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ ہزاروں مرد کھانا کھا رہے تھے، لیکن کوئی جھگڑا، چھینا جھپٹی وغیرہ بالکل نہیں دیکھی. ایسا لگتا تھا جیسے کہ سب شہد کی مکھیاں یا صرف کام کرنا جانتی ہیں. لوگ ہر کام کے لیے تیار تھے، اور اخلاق اتنے اعلیٰ کہ تھوڑا بھی سا بھی دھکا لگتا تو فوراً سوری کہتے. البانیہ سے آنے والے ایک مہمان جعفر کوچی صاحب ہیں. اکنامکس میں ماسٹر کیا ہے انہوں نے، اور 4 سال کی تحقیق کے بعد انہوں نے بیعت بھی کر لی ہے. کہتے ہیں کہ جلسہ ان کے لیے بہت انسپائرنگ تھا، بہت پازیٹیو انرجی دے گیا. جلسہ گاہ میں خلیفہ وقت کے ساتھ نمازوں میں مجھے اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں رہا، اور اسی طرح بیعت کی تقریب بھی نہایت جذباتی تھی. اور مجھے ہمیشہ خلیفہ وقت کے ساتھ بیٹھ کے تحفظ کا احساس ہوا، اور مجھے یہی احساس ہوا کہ خلیفہ وقت ہی ہے جو میرا عزیز اور مطاع ہے. کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک بات جو مجھے اچھی نہیں لگی، وہ لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، اس کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ جلسے میں کئی بار بعض لوگ تقریر کے اختتام سے قبل ہی اٹھ کر چلے جاتے تھے. بس ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ نمائین پر منفی اثر نہ چھوڑیں. بوزنیا سے آنے والے ایک تاریخ کے پروفیسر حارث صاحب کہتے ہیں جلسہ پر آنے سے قبل مجھے معلوم ہوا کہ وہاں ہزاروں لوگ ہوں گے اور خلیفہ بھی ہم سے خطاب کریں گے. میں قدر خوفزدہ تھا اور کسی قدر تحفظات بھی رکھتا تھا. ہر چیز کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھا، چونکہ احمدیوں کے بارے میں اس قدر وسیع جلسہ اور ان کے مذہبی رسومات کے بارے میں مجھے تفصیل سے علم نہیں تھا. چونکہ میں بنیادی باتوں میں الجھا ہوا تھا. پھر کہتے ہیں لیکن اس سے قبل مجھے اس قدر اچھے لوگوں کے درمیان وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا. ہوا کیا؟ یہ تو میری سوچ تھی، اور جب پہنچا تو کیا ہوا؟ تو اس سے پہلے مجھے
اتنے اچھے لوگوں میں وقت گزارنے کا موقع بھی کبھی نہیں ملا. جلسے میں ہر چیز کی منصوبہ بندی کی گئی تھی. سوچ کیا تھی، عمل کیا دیکھا. اچھی منصوبہ بندی، ہر کوئی اپنے کام پر لگا ہوا تھا. عظیم تقریب، تنظیم اور خوبصورتی سے منظم. کہتے ہیں خلیفہ کی پہلی تقریر کے بعد میرا ذہن صاف ہو گیا تھا. میں لوگوں کو پیچھا کرتا تھا، وہ کیسے بولتے اور کیا کہتے تھے، ان کا ایک دوسرے سے کیا تعلق تھا. تجسس تھا، لوگوں کے پیچھے کیا چلتے رہے. کہتے ہیں میں یہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا رہا. میں نے اپنے مسلمان بھائیوں میں خود کو محفوظ پایا. میں نے محسوس کیا کہ کسی نے مجھے برا نہیں کہا، نہ ہی مجھے حسد یا اجنبیت کی آنکھ سے دیکھا کسی بات پر مجھے تنقید کا نشانہ بنایا. ان تمام باتوں میں جو بات میرے لیے قابل رشک اور ممتاز حیثیت رکھتی ہے، جس کا تجربہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے قبل نہیں تھا، وہ خلیفہ وقت کی ملاقات تھی. لیکن مجھے سکون محسوس ہوا جیسے میری پیٹھ سے کوئی پتھر گر گیا ہو. میں پریشان تھا مگر اب بے فکر ہو گیا ہوں. میں مطمئن لوٹ رہا ہوں اور بلا شبہ علم سے مالا مال، نئے اور اچھے لوگوں سے مالا مال ہوں جن سے ملا ہوں. بوزنیا سے آنے والی ایک خاتون اندرا حیدر صاحبہ، جو ریڈ کراس کی سیکریٹری ہیں، کہتی ہیں، میرے سے ملاقات کا ذکر کر رہی ہیں کہ ملاقات فرینکفرٹ میں ہوئی ان سے اور بڑی پرمسرت رہی. اور اس لیے کہ آپ اچھی باتیں کرتے ہیں. براہ راست سننے کا موقع ملا مجھے خلیفہ وقت کو. جماعت احمدیہ اور ہیومینٹی فرسٹ مختلف دشواریوں کے باوجود کہتی ہیں ہمارے ملک میں جس اخلاص سے خدمت خلق کے کام کو کر رہی ہے، یہاں آ کر مجھے یقین ہو گیا کہ ان کی رضاکاروں میں بنی نوع انسان کی اس قدر بے لوث خدمت کا جذبہ کا وجہ اصل خلافت ہے. اور حقیقت یہی ہے. اور پھر کہتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف انسانوں کو جماعت احمدیہ نے کس قدر روحانیت کی لڑی میں پرویا ہوا ہے. میں نے محسوس کیا کہ ان تمام بنی نوع انسان کی امت واحدہ بنانے میں اور دنیا کو بہتر بنانے کی خاطر اپنا کردار ادا کرنے کے سلسلے میں تجربے نے مجھے باہمت بننے میں میری سمجھ کو گہرا کر دیا ہے. میری سمجھ کو گہرا کر دیا ہے. اس موقع نے نہ صرف مجھے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرنے کی تقویت بخشی، بلکہ مجھے انسانی ہمدردی کی کوششوں اور بین المذاہب مکالمے کے فروغ میں مزید شامل ہونے کی ترغیب دی. بوزنیا سے آنے والی ایک خاتون مہمان ہیں امینہ صاحبہ، کہتی ہیں رضاکاروں کی تنظیم بہت اچھی تھی. خواتین کے حصے میں ترجمے کے مسئلے کی وجہ سے ہم بعض پروگراموں کی پیروی نہیں کر سکے کیونکہ خواتین کے حصے میں کوئی ترجمہ نہیں تھا. جو شروع میں بات میں نے کی اس کی یہ بھی تصدیق کر رہی ہیں. حضور خلیفہ وقت کی تقریر کا ترجمہ میرے لیے ہماری خواتین کے گروپ لیڈر نے کیا. یہ بات مجھے پسند آئی کہ ہمیشہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور اس کے ترجمے سے ہوتا تھا. اور کہتی ہیں مجھے خلیفہ وقت کی نصیحت کہ مسلمان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں اور اپنے علم کو عملی جامہ پہنائیں. یہی واحد راستہ ہے جس سے امت کے موجودہ حالات بدلے جا سکتے ہیں. دوسرے دن پھر ترجمے میں مسئلہ ہوا تو ہماری خواتین ترجمہ سننے کے لیے مردوں کے حصے میں گئیں اور کہتی ہیں اس وقت میرا کہا کہ وہ خواتین کے حصے میں تھے. بہرحال کہتی ہیں کہ جو خطاب تھا عورتوں کا وہ بڑا معاون تھا اور آن وسلم کے زمانے کی عورتوں کی مثالیں دیں اس میں جو مجھے بڑی پسند آئیں. پھر اتوار کے پروگرام بھی کہتی ہیں بنیادی اسلامی اصولوں اور دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں بات کی. ہمیں ہر چیز میں بہتر ہونا چاہیے. اس چیز نے مجھے بڑا اثر کیا اور اگر ہم انصاف کریں گے تبھی ہم ترقی کریں گے اور معاشرے میں امن قائم ہوگا. اس بارے میں بتایا.
تو کہتی ہیں یہ سب باتیں میں لے کے جا رہی ہوں، میرے لیے مشعل راہ ہیں۔ جارجیا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے، لیا صاحبہ، کہتی ہیں میں اس وقت ماسٹر کر رہی ہوں ہالینڈ میں، تھیولوجی اور ریلیجیس اسٹڈیز میں، رہنے والی جارجیا کی ہیں۔ کہتی ہیں پہلی بار جلسہ دیکھنے کو ملا، کس طرح چھوٹے اور بڑے ایک خاص جاں فشانی سے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ عالمی بیعت کو دیکھ کر جذبات کو کنٹرول میں نہیں لایا جا رہا تھا۔ یہ جلسہ ہے کہ آخری دن میں ایک وعدہ سب سے لیا جا رہا تھا کہ ہم اسلام کے مطابق آئندہ اپنی زندگی سنواریں گے۔ یہ انہوں نے سبق سیکھا اس بیعت سے۔ کہتی ہیں میرے ذہن میں ایک اہم بات نقش کر گئی ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے قلمی جہاد کا تصور ہمارے سامنے رکھا، جس کی میں 100% تصدیق کرتی ہوں۔ مجھے بہت پسند آیا کہ عورتوں کو بھی اسلام تلقین کرتا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیم کو پھیلائیں۔ میرا پختہ ایمان ہے کہ مستقبل میں دنیا اسلام کے بارے میں غور و فکر کرے گی اور اس کے ذریعے لوگ اپنے خدا کو پہچاننے والے بنیں گے۔ جارجیا سے ایک سنی اسکالر آئے ہوئے تھے، مسٹر ویسل، کہتے ہیں میں جارجیا میں رہتا ہوں۔ 15 سال کی عمر میں نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد تقریباً 15 سال میں نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ اسلام کا علم اور عربی زبان میں نے مدینہ میں سیکھی۔ میری پڑھائی کے دوران مجھے آپ کی جماعت کے بارے میں منفی باتیں سننے کو ملی تھیں کہ احمدی ہمیں کافر کہتے ہیں اور احمدیوں کا عقیدہ ہی مختلف ہے۔ جارجیا میں کہتے ہیں میں آپ کی جماعت کے مشنری سے ملا ہوں اور جماعت احمدیہ کا تعارف بھی ملا ہے۔ آپ نے مختلف دیہاتوں میں قربانی کا گوشت کیا، تقسیم کیا، ہم سے رابطہ کیا، ہم نے مدد کی۔ پھر کہتے ہیں کہ اس پھر ان کے بارے میں لکھا ہے جلسے پر آنے سے پہلے جامعۃ الازہر سے جماعت کے بارے میں فتوے دیکھے انہوں نے کہ احمدیوں کے پاس جا رہا ہوں، فتویٰ جامعہ ازہر کیا کہتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے تمام امت اسلامیہ کا جماعت کے بارے میں خیالات کو پڑھا۔ تمام فتاویٰ دیکھ کر یہی فیصلہ کیا میں نے کہ میں جماعت احمدیہ کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ تو کافر کہتے ہیں، دیکھوں یہ ہیں کیا۔ پھر جلسے میں آ کر جماعت کو قریب سے دیکھ کر کہنے لگے کہ جماعت احمدیہ یقیناً اسلام کا حصہ ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ کے خطابات کو غور سے سنا، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافر کہنا بالکل غلط ہے۔ آپ بھی دوسرے فلکوں کی طرح اسلام کا ایک فرقہ ہیں۔ کہتے ہیں میں خلیفہ کی بہت قدر کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں کئی سوالات تھے جو جلسے کے 3 دنوں میں مختلف نشستوں میں حل ہوئے۔ آپ کی جماعت اور آپ کے بانی کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے کا موقع ملا۔ واپس جارجیا جا کر آپ کی جماعت کی مختلف کتب کا مطالعہ شروع کروں گا۔ مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ پھر کوسوو سے آنے والے مہمان جو آفیشیل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہیں میونسپلٹی ایکون کے، کہتے ہیں جلسہ کے دنوں میں نے لیکچر سنے، باتیں سیکھیں، میری یادداشت میں ہمیشہ نقش رہیں گی۔ میں کوسوو میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو اس جلسے کے بارے میں حوالے سے بتانے کے لیے بے چین ہوں۔ خاص طور پر میں خلیفہ وقت کی بیان کردہ تعلیمات پر عمل کروں گا۔ مزید برآں میرے ساتھیوں نے جو غیر معمولی اور محبت سے بھری ہوئی مہمان نوازی کا تجربہ کیا وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گا، میں نے اور میرے ساتھیوں نے۔ اللہ ہم آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں دے۔ پھر کہتے ہیں کوسوو سے آنے والے ایک مہمان ہیں اونی جشاری صاحب، لیجان یونیورسٹی کے میئر کی کابینہ کے سربراہ ہیں۔ کہتے ہیں میرے لیے ایک غیر معمولی اور واقعی متاثر کن تجربہ تھا۔ میں نے خلیفہ وقت کے خطابات اور دیگر تقاریر کو سنا اور دلچسپ اور متاثر کن معلومات کا خزانہ حاصل کیا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ کہتے ہیں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اس تجربے نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں میرے لیے جلسہ سالانہ علم کی دنیا میں ایک ایسا باغ ہے جو تعاون اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایک
ایسا موقع تھا جہاں آپ کی کمیونٹی کے مثالی کام اور مسلسل کوششوں کو دکھایا گیا کہ کس طرح جماعت احمدیہ معاشرے کو فائدہ پہنچانے کی خاطر منصوبے بنا رہی ہے اور اقدامات کر رہی ہے۔ ایلیزان کوسوو کے میئر مسٹر محمد کہتے ہیں، اس غیر معمولی جلسے نے مجھ پر ایک گہرا نقش چھوڑا اور میں اتحاد، امن اور بھائی چارے کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوا ہوں جو اس اجتماع کے ہر پہلو پر چھایا ہوا تھا۔ تقریب کے دوران تقاریر بہت عمدہ تھیں، خاص طور پر خلیفہ وقت کی تقریر میرے لیے حیرت انگیز اور ایمان افروز تھی۔ میں اب اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ چکا ہوں۔ مجھے انتظامیہ کی مہمان نوازی کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور سب نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی۔ تاجکستان سے آنے والے ایک دوست آرزو کریم صاحب کہتے ہیں، یہ دوست عربی اور تاجک زبان پر مہارت رکھتے ہیں اور جامعہ ازہر سے تعلیم یافتہ ہیں۔ بہت سی عربی کتب کا تاجک زبان میں ترجمہ بھی کچھ کر چکے ہیں اور کئی تاجک کتب کے مصنف بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جلسے کو بہت غور سے سنا اور لوگوں کو دیکھا، اور جماعت احمدیہ کی ان اوصاف کا ذکر کروں گا جو کہ اب دیگر دینی جماعتوں میں ختم ہو رہے ہیں، اور وہ احمدیوں کے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ بس بہت اعلیٰ اخلاق دکھانے چاہیے ہر احمدی کو۔ میں نے بہت سے اسلامی فرقوں میں تحقیق کی ہے، اگر باقی سب فرقے اس وقت اسلام پر 1% عمل پیرا ہیں تو یہ جماعت اسلام کی تعلیمات پر 99% عمل پیرا ہے۔ ایک بک سٹال پر مختلف زبانوں میں لٹریچر آپ کی تبلیغی کاوشوں کا ثبوت ہے۔ کہتے ہیں میں رابطہ رکھوں گا اور مزید جماعت کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے خدا کے، اور خلیفہ وقت سے ملاقات بھی مجھے بہت اچھی لگی۔ میں ان سے خلیفہ وقت کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ اصل کمزوری ہم لوگوں میں ہے اور ہم ہر وقت حکومت اور رجیم کو کوستے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میری دوبارہ ملاقات ہے، میں امید کروں گا کہ دوبارہ ملاقات ہو اور میں فائدہ اٹھاؤں۔ تاجکستان کے وفد میں شامل ایک غیر جماعت تاجک دوست نے کہا کہ خلیفہ وقت سے ملاقات میں تاجکستان کے سیاسی مسائل اور دینی پابندیوں پر بہت سے راسل بات ہوئی۔ مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے ساری ان کو انسانیت کی بہت فکر ہے۔ کہتے ہیں آنے سے قبل مجھے جماعت احمدیہ کے بارے میں منفی خبریں دی گئی تھیں، لیکن مجھے آپ کی جماعت سے بھائی چارہ اور انسانیت کا درس سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تاجکستان کے مبلغ لکھتے ہیں کہ تاجکستان کے وفد میں ایک دوست شامل تھے، بہت معترض طبیعت کے۔ جلسے کے پہلے 2 دن اعتراض ہی کرتے رہے، ایک اعتراض کرتے اور جواب سنے بغیر دوسرا اعتراض کر دیتے۔ ان کو اپنے دوستوں نے کہا کہ ہم مشاہدہ تو کرنا چاہیے، دیکھیں یوں اعتراض نہ کیے جاؤ۔ بہرحال جلسے کے دوسرے دن وفود کی میرے سے ملاقات تھی، ان کی بھی ملاقات ہوئی، تو میں نے شروع میں ہی ان سے ہی بات شروع کی اور تعارف کروایا ان کا۔ میں ماسک پہنا ہوا تھا، میں نے کہا اتاریں ذرا چہرہ دکھائیں۔ کافی تفصیلی ان سے باتیں ہوتی رہیں۔ ملاقات کے بعد کہتے ہیں بہرحال مربی صاحب کہتے ہیں انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ملاقات میری ہو گئی خلیفہ وقت سے، اور پھر دعائیں بھی دیتے رہے مجھے، اور کہتے ہیں لیکن اس کی عجیب بات ہے اس کے بعد 2 دن انہوں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا دل ایسا صاف ہوا کہ اعتراض ختم ہو گئے۔ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والے بعض عرب احباب کے تاثرات ہیں۔ ایک مہمان محمد علی صاحب تھے، سیریا سے ان کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں ایک میرے دوست کے ذریعے سے مجھے تعارف ہوا تھا احمدیت کا۔ میرا دوست مجھے جلسے پر لے کے آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ دن گزار کر شام کو واپس گھر چلا جاؤں گا، گھر قریب ہی ہے، کیونکہ یہاں جگہ آرام دہ نہیں تھی۔ جب میں نے ماحول اور تنظیم کو دیکھا کہ ہر شخص مسکراتا ہے اور بڑا اچھا ماحول ہے، جو گویا ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیسا ایسا ماحول میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور میں سوچا کہ یہاں جلسے پہ زمین پہ ہی سو جاؤں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، نیچے میٹرسیں بچھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں جلسے کے دوسرے ہی دن احمدیت کی صداقت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں نے بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق دی۔
کہتے ہیں میں احمدیوں کے نظام کی پابندی، نظم و ضبط کا خیال رکھنا اور عدم انتشار سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ ہر کوئی اپنے فرائض کو جانتا ہے، چاہے منتظم ہو یا مہمان۔ عبدالرحمٰن اسماعیل صاحب ہیں، لکھتے ہیں جلسہ سالانہ میں پہلی بار شریک ہوا ہوں۔ دنیا بھر میں کوئی ایسا گروہ نہیں جو ایسا کام کرتا ہو۔ حاضرین پوری دنیا سے شامل ہوئے، لیکن کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا۔ آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارے کی اعلیٰ مثالیں دیکھیں۔ کہتے ہیں جو توقع کی جا رہی تھی اس سے بڑھ کر تعداد شامل ہوئی اور مجھے بہت استفادہ کرنے کی توفیق ملی۔ عبداللہ عزت عقیلی صاحب مصر سے ہیں، فزکس میں ماسٹر کر رہے ہیں آج کل فرانس میں۔ کہتے ہیں فزکس میں ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے ہر چیز میں شک کرنا میری طبیعت کا حصہ بن گیا۔ میں نے بیعت تو بہت عرصہ پہلے کی تھی اور جماعت اور خلافت کے ساتھ تعلق بھی تھا، لیکن آہستہ آہستہ دیگر امور کے علاوہ جماعت کے بارے میں بھی شکوک پیدا ہو گئے اور میں جماعت سے دور ہونے لگا۔ کہتے ہیں اس سال جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوا تو رجسٹریشن میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور رجسٹریشن کی عموماً شکایت یہی تھی کہ رجسٹریشن وقت پہ نہیں ہو رہی تھی اور لوگوں کو بڑی دقت کا سامنا تھا، لیکن بہرحال ان کو اس تاخیر نے، لیٹ ہونے نے فائدہ دے دیا۔ وہ اس طرح کہتے ہیں جب میں پہنچا ہوں تو خطبہ شروع ہو چکا تھا، اور جب میں جلسہ گاہ میں داخل ہوا تو خطبے کے جو الفاظ میرے کانوں میں پڑے وہ یہ تھے کہ اگر انسان ہر بات پر بدظنی کرنے لگے تو شاید ایک دم بھی دنیا میں نہ گزار سکے۔ یہ حضرت مسلمان کا اقتباس میں پڑھ رہا تھا۔ وہ پانی بھی نہ پی سکے کہ شاید اس میں زہر ملا دیا ہو، بازار کی چیزیں نہ کھا سکے کہ ان میں ہلاک کرنے والی کوئی شے ہو، پھر کس طرح رہ سکتا ہے وہ زندہ؟ کہتے ہیں یہ الفاظ سنتے ہی میں اندر سے ہل کے رہ گیا۔ ایسے لگا کہ جیسے میرا اس وقت جلسہ گاہ میں آنا خدائی تقدیر تھی، کیونکہ پہلا جملہ ہی میرے مرض کا علاج تھا، اور جیسے ہی مجھے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہو سکتی، اس کا میرے دل پر گہرا اثر ہوا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے شکوک اور بدظنیاں ختم ہو گئیں۔ الحمدللہ کہ خدا تعالیٰ نے جلسہ سالانہ میں شرکت کی بدولت مجھے شکوک و بدظنیوں سے نجات دی۔ یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود بھی سنایا ہے۔ کیمرون سے امام صاحب آئے ہوئے تھے، وہاں کے امام ہیں، بڑے چیف امام ہیں کیمرون کے، دوالا شہر کے، اور 2 ریجنز کے علماء کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، غیرت جماعت ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ جماعت کے اتنے بڑے پروگرام میں شامل ہوا اتنے بڑے پروگرام میں۔ میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جلسہ سالانہ میں مختلف رنگوں کے لوگ سب خوشی سے ملے اور آپس میں سب ایک فیملی کے افراد کی طرح پیار و محبت سے ملے، اور 3 دنوں میں مجھے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نظر نہیں آیا۔ پھر کہتے ہیں نمائشوں میں جا کر بہت علم میں اضافہ ہوا اور میں جماعت کی خدمات سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ پھر کہتے ہیں امام جماعت کے خطابات اور بہت پرحکمت تھے، اسلامی تعلیمات کی بہترین عکاسی کرتے تھے۔ عورتوں سے خطاب نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اگر ہم سب ان زرعی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو یہ زندگی جنت بن جائے۔ پھر کہتے ہیں جلسہ کے دوران امام جماعت کا غیر جماعت مہمانوں سے خطاب اسلامی تعلیمات سے پر تھا۔ امام جماعت نے ایسی تعلیم پیش کی کہ ہر مسلمان کو اپنے دین پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم سب کو عملی طور پر اس تعلیم کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے خلیفہ کو بہترین اسلامی تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اور کہتے ہیں باقی جو تقاریر تھیں ان سے بھی میرے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے، باقی علماء کی تقاریر سے بھی۔ پھر چیک ریپبلک سے اس دفعہ پہلی بار ایک ریٹائرڈ پروفیسر ڈینیل صاحب شامل ہوئے۔ کہتے ہیں میرا جلسہ سالانہ کا پہلا تجربہ ہے۔ بہت ساری چیزوں نے مجھے متاثر کیا۔ ایک یہ کہ نماز کے وقت میں نے دیکھا کہ خلیفہ وقت کے ساتھ احباب جماعت جس انداز میں نماز پڑھ رہے تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کے سانس کے ساتھ وہ سانس لے رہے ہیں، گویا وہ ایک ہی وجود بن گئے ہیں۔ میں نے دنیا میں بہت سی قوموں، مذہبوں اور لوگوں کو دیکھا ہے، اس طرح کی یکجہتی اور اکائی آج پہلی دفعہ دیکھنے کو ملی، جس کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ پھر مزید کہتے ہیں
کہ دنیا میں بڑی سے بڑی نمائشوں میں بھی جانے کا موقع ملا، ان میں جہاں بھی سیکیورٹی دیکھی وہاں سیکیورٹی اہلکاروں کا رویہ تلخ ہی پایا، مگر جس جلسہ سالانہ پر سیکیورٹی سے لے کر ہر کارکن کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، نرمی دیکھی، جس کا یقیناً پورے جلسہ کے ماحول پر مثبت اثر پڑا۔ ایک پرامن فضا قائم تھی۔ اتنے بڑے مجمع میں بغیر کسی رکاوٹ کے چلنا یقیناً حیران کن ہے۔ بعض احمدیوں کو شکوہ ہے سیکیورٹی سے، لیکن شکر ہے کہ غیر لوگوں کو سیکیورٹی کا رویہ اچھا لگا۔ عموماً ایک آدھا ہوگا کسی نے دکھایا ہوگا یا بعض دفعہ پابندی کی ہوگی کسی علاقے میں، لیکن عمومی طور پر اچھے دینے والے تھے سیکیورٹی والے بھی۔ پھر کہتے ہیں میرے سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہ پہلے میں نے دیکھا، بڑا متاثر ہوا، اور بڑا شکر گزار ہوں میں۔ یہ ملاقات ہی میری زندگی کا ایک ذرعی حصہ ہے، اور میں نے بہت فائدہ اٹھایا باتوں سے۔ پھر کہتے ہیں، پھر ایک اور ہیں شخص ہیں، چیک ریپبلک سے آئے ہوئے ایک نوجوان مہمان ہیں، کہتے ہیں مجھے اس جلسہ سالانہ پر احمدیوں کے ذریعے سے خدا دکھائی دیا۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے متعلق آگاہ کریں، مگر اس جلسے پر لوگوں کے خاموش اچھے اخلاق کو دیکھ کر مجھے آپ کی جماعت میں خدا کا وجود نظر آیا ہے۔ یہ بھی خاموش تبلیغ ہے۔ لتھوانیا یونیورسٹی کے ایک عربی پروفیسر ہیں گنتارے سیر قائتے، جلسے میں شامل ہوئیں۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پر اسلامی اصول کی فلاسفی کا لتھوینین زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ کہتی ہیں اسلامی دنیا میں جماعت احمدیہ ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ جماعت احمدیہ جس طرح غیر از جماعت اور غیر مسلموں کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے، کوئی اور جماعت ایسا نہیں کرتی۔ ایک ریسرچر ہونے کی حیثیت سے مجھے اسلامی کلچر اور اسلامی روایات میں کافی دلچسپی ہے، لیکن لتھوینیا میں جماعت احمدیہ کے علاوہ کسی بھی اسلامی جماعت کے ساتھ ملنا اور رابطہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ جلسہ سالانہ نے مجھے شاندار موقع دیا کہ میں جماعت احمدیہ کو ہر لحاظ سے پرکھ سکوں۔ یقیناً جماعت احمدیہ اپنے موٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، پر حقیقی رنگ میں عمل پیرا ہے، اور یہاں مجھے 47,000 لوگوں میں کوئی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ پھر لتھوینیا سے ایک مصنف اور جرنلسٹ ہیں جیرونیماس صاحب، کہتے ہیں میں دنیا میں موجود بدامنی اور بے انتہا غربت سے بہت پریشان ہوں۔ ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ایسے حالات میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے، لیکن جب یہی سوال میں نے خلیفۃ المسیح سے پوچھا تو مجھے نہایت ہی مطمئن جواب ملا کہ انسان کا مقصد تو وہی ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اگر لوگ اس طرف توجہ نہیں دیں گے تو دنیا میں ہمیشہ بدامنی رہے گی۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ خلیفہ وقت کی توجہ پہلے سے ہی اس مسئلے کی طرف ہے، اور وہ لوگوں کو اپنے خطابات اور خطبات میں دنیا کے مسائل کا حل بھی بتا رہے ہیں۔ پھر کرغزستان سے کاچیو صاحب آئے تھے، وہ کہتے ہیں جلسے کے دوران میں نے اپنے مذہب اور جماعت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ مجھے میرے بہت سے سوالات کے جواب مل گئے۔ میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ جلسے میں شامل ہوا ہوں اور پہلی دفعہ ہی بیرون ملک نکلا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کا ہجوم جلسے کے دوران میں نے وہاں ہونے والی تمام باتیں سنی اور مجھے بہت دلچسپ لگیں۔ سب کچھ بہترین تھا۔ قزاقستان سے آنے والے ایک احمدی دوست علی بیگ صاحب کہتے ہیں جلسہ میں شامل ہونا بہت اچھا لگا۔ جب بیعت کی تو ایک الگ ہی احساس تھا، اور جب خلیفہ وقت سے ملاقات ہوئی تو میرے سب احساسات، جذبات اپنے آخری نقطے کو پہنچ گئے اور میرا جلسے پر آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جلسہ میں شمولیت کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ میرے بیوی اور بچے بھی کہہ رہے تھے کہ تم بدل گئے ہو۔ اگلے سال انشاءاللہ بیوی اور بچوں کے ساتھ جلسہ میں شامل ہونے کا ارادہ ہے۔ یاسمین صاحبہ ایک ترک خاتون ہیں، پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں، جرمنی کے شہر میں ہی رہتی ہیں، یہاں جرمنی میں رہتی ہیں۔ وہ شامل ہوئیں، کہتی ہیں خلیفہ وقت کا خطاب میرے سوالوں کا جواب تھا۔ جلسے کا ماحول مجھے بہت پسند آیا۔ اتنے بڑے اجتماع کے باوجود اتنے زیادہ امن اور سکون سے ہر کام کا ہونا مجھے تسکین قلب عطا کرتا رہا۔
اتنے زیادہ لوگوں کا صرف رضائے باری کے لیے اکٹھا ہونا اور پھر ان سب کا محبت کی لڑی میں پروئے ہونا ایک غیر معمولی حیران کن بات تھی۔ کہتی ہیں مختصر یہ کہ وہاں جو کچھ کہا گیا اور جس سوچ کا اظہار کیا گیا مجھے اسی کی تلاش تھی۔ اس دن میں نے ایک پزل کے ہر حصے کو اپنی اپنی جگہ فٹ بیٹھتے دیکھا۔ سربیا سے آنے والے ایک جرنلسٹ ستانس صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ باوجود ایک آرتھوڈاکس عیسائی ہونے کے اور باوجود اس کے کہ انٹرنیٹ میں آپ کے خلاف بہت نفرت پھیلی ہوئی ہے، میں آپ کی جماعت سے بہت متاثر ہوا۔ آپ کی انتظامیہ اور سسٹم نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میں بہت ہی افسردہ ہوں کہ ہم احمدیت کی حقیقی تعلیم دنیا میں وسیع پیمانے پر پھیلا نہیں سکتے۔ ہم نے آپ کے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا ہر موٹو جو ہے ہر قدم پر مشاہدہ کیا۔ ہمیں نہ انتظامیہ میں اور نہ 46,000 افراد میں کوئی بری بات نظر آئی۔ ہر جگہ امن تھا، ہر ایک نے دوسرے کی عزت کی، اس طرح جس طرح آپ کی تعلیم ہے۔ کہتا ہے میرے لیے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے یہ۔ سربیا سے آنے والے ایک جرنلسٹ خاتون ہیں میاں صاحبہ، کہتی ہیں میرے دل میں جلسہ سالانہ کی انتظامیہ، مقررین اور تمام شاملین ہونے والوں کے بارے میں بہت مثبت تاثرات ہیں۔ سب سے زیادہ میں خلیفہ کے لجنہ کی طرف خطاب سے متاثر ہوئی۔ اسی طرح میں تمام انتظامیہ کی انتہائی شکر گزار ہوں۔ پھر ایک لوکل پولش احمدی خاتون کہتی ہیں 3 سال پہلے ایک خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک ملاقات میں ہوں اور مجھ سے وہ کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں۔ کہتی ہیں لیکن مجھے سوال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس پر کہتی ہیں بہت پریشان ہوئی، سوال میرا بہت ضروری تھا، لیکن کہتی ہیں اس مرتبہ جلسہ سالانہ جرمنی میں شامل ہوئی اور ملاقات کا موقع ملا تو مجھے وہ سوال کرنے کا موقع مل گیا اور ایک نہایت مطمئن کر دینے والا جواب بھی مجھے مل گیا خلیفہ وقت کی طرف سے۔ اس کے بعد مجھے ایک عجیب سی سکینت حاصل ہوئی، میں بہت مشکور ہوں۔ ایک جرمن مہمان گونتا مووا صاحب نے کہا میں مذہب اسلام کو کریٹیکل نظر سے دیکھتا ہوں، مگر میں نے پھر بھی خلیفہ کے خطاب کو بہت توجہ سے سنا ہے۔ یہاں تک کہ خلیفہ نے جو حوالے اپنے خطاب میں بیان کیے تھے میں نے ان کو بھی چیک کیا۔ اتنی گہرائی سے لوگ دیکھتے ہیں بعض۔ قرآن شریف کی جو آیتیں کوٹ کی تھیں میں نے، کہیں وہ غلط تو نہیں، صرف دکھانے کے لیے تو نہیں، جا کے قرآن شریف چیک کیا۔ کہتے ہیں میں تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ خلیفہ کا خطاب سن کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ خلیفہ نے امن اور بھائی چارے پر اتنا زور دیا ہے۔ بلا شک خلیفہ نے بہت اچھا خطاب کیا۔ میں یہ بار بار کہنے پر مجبور ہوں کہ میری حیرانگی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اسلام کی ایک امن پسند تصویر دکھائی ہے آپ نے جو یہاں عموماً نظر نہیں آتی۔ یقیناً اسلام کے بارے میں میرے نظریے میں آج بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں اسلام کو امن کا مذہب بھی تصور نہیں کر سکتا تھا اور اسلام کی امن کی تعلیمات کا مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے آج سب سے پہلے خلیفہ کا لجنہ سے خطاب برطانیہ ہال کی اسکرین پر دیکھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ خلیفہ ہے، مگر بہت متاثر ہوا اس خطاب کو سن کے بھی، اور جب مہمانوں کے اسٹیج پہ آئے تب مجھے پتہ لگا، تب میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ میں براہ راست سنوں گا آپ کو۔ ایک جرمن مہمان ہیں کیون صاحب، کہتے ہیں میں تو خلیفہ کے خطاب کو سن کر حیران رہ گیا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ کیا کہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہر ایک کو ان سب باتوں پر عمل کرنا چاہیے جو خلیفہ نے بیان کیں، اور خلیفہ نے مسکراہٹ کے بارے میں جو بات بیان کی وہ بہت ضروری ہے۔ اس کی کمی جرمنی میں بہت زیادہ ہے۔ خود اپنی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں مسکراتے رہنا چاہیے جو ہمیں نہیں ہے، اور ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کے مقام کے بارے میں آپ کے ارشادات سے مکمل طور پر متفق ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جو بھی خلیفہ نے بیان کیا وہ سب سچ ہے۔ ایک جرمن مہمان عیسائی کرسٹیان کیتھولک ٹی وی کے نمائندے ہیں، کہتے ہیں خلیفہ کا خطاب بہت متاثر کن تھا۔ خطاب کا دائرہ سامعین کی وسعت کے مطابق تشکیل دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خلیفہ نے بنیادی اصول بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا
کہ یہ بنیادی اصول بھی خدا نے سکھائے ہیں، نہ کہ آج یونائٹڈ نیشنز یا کسی اور کے قائم کردہ ہیں۔ اس طرز پر باقی مذہبی رہنماؤں کو اس وضاحت کے ساتھ اپنے خطاب دینے چاہیے۔ کہتے ہیں خلیفہ کا خطاب ایسا تھا کہ اسے سن لینا کافی نہیں، بلکہ اس پر بہت غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی بیان کردہ باتوں سے مراد کیا ہے۔ میں نے اسلام کی حقیقی تعلیم کے بارے میں بہت تحقیق کی ہے، اور اسلام کے بارے میں میرا تصور بہت اچھا ہے۔ خلیفہ نے اسلام میں عورتوں کے بارے میں جو تعلیمات بیان کی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں، مگر میری خواہش ہے کہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ یہ حقوق اور مقام کسی NGO یا UNO نے نہیں قائم کیے، بلکہ خدا تعالیٰ نے مذہب کے ذریعے سے قائم کیے ہیں۔ ایک جرمن مہمان یولیان صاحب کہتے ہیں، بڑی بات کر رہے ہیں کہ بڑے اوپن تھے اور بڑا ہمدرد محسوس ہوا میں نے ان کی مجلس میں گہرے تجربے کی بنیاد پر جو باتیں کی، بڑا گہری باتیں تھیں، اور یہ کہ انسان جس ملک میں رہے اس ملک کی خدمت کرے، ہمسایوں کی تعریف کے ساتھ 40 گھروں تک وسعت دینا، یہ بڑی بات تھی میرے لیے، کیونکہ یوں ہی حقیقی طور پر ہر ایک کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ عیسائیت نے بھی ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تعلیمات دی ہیں، مگر یہ نہیں بتایا کہ ہمسایگی میں کون کون شامل ہیں۔ اسی وجہ سے صرف ساتھ والے کو ہمسایہ شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے اس سے زیادہ بہتر تعلیم پیش کی ہے، یہ عیسائی کہہ رہے ہیں۔ ایک جارجین خاتون کہتی ہیں، میں نے آج خلیفہ کے دونوں خطاب سنے، بہت متاثر ہوئی۔ آج یہ بات سمجھائی ہے مجھے ان خطابات نے کہ حقیقی انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مذہب، قوم اور انسانیت کی خدمت کرے۔ کہتی ہیں مجھے جلسہ سنانے کا ماحول پسند آیا، کیونکہ یہاں ہر قسم کی قوم و نسل کے اور ہر قسم کے لوگ بڑی محبت اور اتفاق سے اور پرامن طور پر اکٹھے ہوئے تھے، اور جو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لجنہ کے خطاب جو تھا اس میں اسلام کی عورتوں کے بارے میں مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا، اتنی وسعت کا سے اسلام میں عورتوں کا مقام ہے۔ ایسی مسلمان عورتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ مہمان علی بکر صاحب آسٹریلیا کی گرین مسلم پارٹی کے ترجمان ہیں، آسٹریا ہوگا یا آسٹریلیا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں خلیفہ کا خطاب دلچسپ متاثر کن تھا۔ آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ضروری ہیں، اور یہ کہنا کہ امن صرف مسلمان ممالک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، میرے لیے بہت دلچسپ بات تھی۔ پھر ایک جرمن خاتون ہے مہمان مائی صاحب، یہ مسلمان نہیں تھیں، اس کے باوجود وہاں احترام کے لیے دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھی تھیں۔ کہتی میں عیسائی ہوں، اور خلیفہ کے خطاب کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ ہمارا آپس میں فرق صرف معمولی ہے، ہم مل جل کر پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں، اور میں بہت متاثر ہوئی ہوں۔ دوران خطاب میرے دل پر یہ اتنا اثر ہوا کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے عورتوں کے بارے میں جو تعلیمات بیان کی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ در اسلام عورتوں کو جو حقوق دیتا ہے وہی ہیں جو بیان ہوئے ان کی تقریر میں، خلیفہ کی تقریر میں، جو دوسری کمیونٹیز بیان کرتی ہیں۔ میں نے خود جلسہ سالانہ پر مشاہدہ کیا ہے کہ ان تعلیمات پر عمل بھی کیا جاتا ہے، صرف تعلیم نہیں۔ کہتی ہیں ان کی باتیں سیدھا دل کو چھونے والی تھیں، اور میں نے یہاں لوگوں کو روتے بھی دیکھا باتیں سن کے۔ جلسے پر 7 ممالک کے 39 افراد نے بیعت کی بھی توفیق پائی جو ان دنوں متاثر ہوئے، اور ایک مہمان سربیا سے آنے والی مہمان عبدش صاحب ہیں، کہتی ہیں جلسہ سالانہ دنیا بھر کی احمدیہ کے ممبروں کو جمع کرنے والی عالمی تقریب ہے۔ سب سے زیادہ بیعت کی تقریب نے میرے پر روحانی اور جذباتی اثر ڈالا ہے۔ پہلے لمحہ سے ہم سب نے ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے، مجھے ایک بھی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر جو کچھ بھی کہا گیا وہ کسی طرح میرے جسم اور دماغ سے گزرا اور کب کبھی طاری ہو گئی۔
جو مجھے روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب تر لے گئی. بیعت کی وجہ سے مجھے آنسو آ گئے تھے. ایک ترک نوجوان جان مرد صاحب ہیمبرگ میں ہیں، کہتے ہیں اس جلسے میں شامل ہو کر میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے احمدیوں کے دلوں میں فتح اسلام کے لیے ایک نہ بجھنے والی آگ جلا دی ہے. جان مرد صاحب نے جلسے کے آخری دن تحریری بیعت کرنے کے بعد میرے ہاتھ پہ بھی بیعت کی. یہ تو حالات تھے ان کے بعض لوگوں کے جو بیان کیے میں نے. جلسہ جرمنی میں میڈیا کوریج بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے بڑی اچھی ہوئی. 4 ٹی وی چینل میں ARD RTL ریگیو ٹی وی SWR ان ٹی وی چینل کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ 41 ملین لوگوں تک خبر پہنچی جماعت کی جلسے کی. اخبارات جرمنی کے 11 اخبارات نے مختلف خبریں اور آرٹیکل شائع کیے. اس کے ذریعے سے بھی 50 ملین سے زائد لوگوں تک جماعت کا پیغام اور جلسے کی خبر پہنچی. ریڈیو جو اسٹیشن ہے، یہ 5 ریڈیو اسٹیشن نے خبریں نشر کیں. ان کے ذریعے بھی کہتے ہیں 14 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا. آن لائن میڈیا کوریج کے ذریعے 2 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا. اور ٹوٹل عدد و شمار جو ہیں اس کے ذریعے سے ان کا خیال ہے 108 ملین سے زائد افراد کی جلسہ سالانہ کی کوریج پہنچی ہے. اور اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی بہتر نتائج بھی پیدا کرے آئندہ بھی. یہ مختصر قواعد تھے. جیسا کہ میں نے کہا، میں نے لوگوں کے جو تاثرات دیے ہیں، بہت سے تاثرات تھے، ان میں سے چند ایک میں نے لیے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ وہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے. اسی طرح جو مختلف مساجد کے افتتاح ہوئے ہیں، ان میں بھی لوگوں نے اپنے مثبت تاثرات دیے ہیں. بعض نے اظہار کیا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ احمدیت کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کس طرح حقوق اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کی توجہ دلاتا ہے. یہ سب باتیں سن کر آج ہمیں مختلف فنکشنوں میں لوگوں نے اظہار کیا اسلام کی تعلیم کے بارے میں پتہ لگا اور ہماری رائے بدل گئی ہے. لوگوں نے شکوہ یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے واقف احمدیوں نے بھی کبھی ہمیں اسلام کی خصوصی تعلیم سے آگاہ نہیں کیا. بس اس بارے میں بھی تبلیغ کا مؤثر پروگرام بنانے کی ضرورت ہے. ہر احمدی کو بغیر کسی احساس کمتری کے اسلام کا تعارف اور حضرت مسیح علیہ السلام کا تعارف کروانا چاہیے. مثلا جلسے پر ایک ایرانی لڑکا آیا ہوا تھا، ہمارے ایک احمدی سے اس کی بات ہوئی. اس کا ایک احمدی دوست لے کے آیا ہوا تھا. کہنے لگا کہ بڑا اپسیٹ ہوں یہاں آ کے. انہوں نے پوچھا وجہ؟ اس نے کہا مجھے آج یہاں پتہ لگا کہ تم لوگ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو نبی مانتے ہو. بہرحال جب اس کو تفصیل سے سمجھایا گیا کہ کس قسم کا نبی ہم مانتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی میں آیا ہوا نبی مانتے ہیں، آپ کے دین کو پھیلانے والا اور آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق آنے والا سمجھتے ہیں، اور وہی عیسیٰ ہے جس نے آنا تھا. کہتا ہے یہ سب تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، مہدی عیسیٰ کا جو تمہارا نظریہ ہے تو ٹھیک ہے، عقل کو لگتا ہے، لیکن میرے دوست نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کئی سالوں سے میرا دوست ہے. تو بہرحال بغیر کسی احساس کمتری کے اپنے دوستوں کو، واقف کاروں کو ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے، اور مؤثر تبلیغ کی ضرورت ہے. اس بارے میں شعبہ تبلیغ کا صرف پمفلٹ تقسیم کر دینا، لیفلیٹ بانٹ دینا یا لیٹر باکسوں میں لیفلیٹ ڈال دینا مقصد پورا نہیں کرتا. امن کی باتیں تو ہم نے کر لیں. اب اگلی بات کی ضرورت ہے کہ امن کس طرح قائم ہوگا. مسیح موعود اور مہدی موعود کو مان کے قائم ہوگا. اس لیے قبول کرو اس کو. تبلیغ کے لیے ہر موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی مذہب سے کی باتیں سننے میں دلچسپی ہے. ایک طبقہ ایسا ہے. بس ہمیں ایسے پروگرام بنانے چاہیے کہ جہاں ایسے لوگوں کو بلایا جائے، ان کو باتیں کی جائیں ان سے. بہرحال ہمیں ہر جگہ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں انتظامی کمزوریاں ہیں، جلسہ کے انتظامات میں یا کسی بھی مستقل شعبے میں
ان پر خاص طور پر غور کرنا چاہیے. صرف جلسے کے انتظامات نہیں، ہر شعبے کو دیکھنا چاہیے. تبلیغ کا شعبہ اللہ کے فضل سے اچھا کام کرتا ہے، لیکن ابھی بھی بہتری کی بہت گنجائش ہے. خوب سے خوب تر کی تلاش ہمیں رہنی چاہیے. اچھی پلاننگ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اپنے کام کریں. بعض لوگوں نے بعض شکوے بھی کیے ہیں، آئندہ ان شکووں کو بھی دور کرنا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. انشاءاللہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم نے جلسہ کے مقصد کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، انتظامیہ نے بھی اور شاملین نے بھی. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ایک مہمان نے ذکر کیا کہ شاملین جلسے کے دوران کارروائی کے دوران اٹھ کے چلے جاتے تھے، ان کو اچھا نہیں لگا. تو اس بات کو بھی خاص طور پہ دیکھنا چاہیے تربیت کے شعبے کو، اور بہتر رنگ میں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور آئندہ سب کو بہتر رنگ میں جلسے کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.